بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات اور ان کی جماعت کے متعلق منتخب مجلس علماء کشمیر کا متفقہ فیصلہ 16 مارچ 2023 عیسوی بروز جمعرات جو تحریری طور پر سامنے آ چکا ہے کہ من و انا حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ان نظریات سے ہم بھی بچیں اور نئی نسل نوجوان طبقہ اور ان نظریات کے شکار حضرات بھی اس سے بچ سکیں۔ یہ متفق فیصلہ تحریری طور پر چونکہ آ چکا ہے اس لیے پیش خدمت ہے بخدمت علماء کرام و مفتیان اعظام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء و مفتیان شرع متین کی خدمت میں ذیل میں جو استفتاء عرض کیا جا رہا ہے وہ ملت اسلامیہ کے لیے بالعموم اور مسلمانان کشمیر کے لیے بالخصوص جس فوری دینی اہمیت و ضرورت کا حامل ہے اور آپ حضرات کی جس خصوصی اور فوری توجہ کا متقاضی ہے، اس کا ادراک و احساس آپ حضرات سے بڑھ کر کس کو ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ حضرات ہی وارثین انبیاء ہیں جن کے کاندھوں پر امت کی ایمان اور راسخ العقیدگی کی وضاحت اور حفاظت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ چند سال پہلے عالم اسلام کی مشہور اور فی الوقت نافع ترین دینی تحریک جسے عوام و خواص اب تبلیغی جماعت کے نام سے جانتے ہیں، دو گروہوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک جماعت جس کا مرکز بستی نظام الدین دہلی میں واقع بنگلے والی مسجد ہے اور جس کی سربراہی مولانا سعد کاندھلوی صاحب کر رہے ہیں، امارت والا گروپ کہلاتا ہے، جبکہ دوسری جماعت جس کی سربراہی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب اور دوسرے چند معمر علماء کرام کر رہے ہیں، جن کے مشورے اور آپس میں جڑنے کا مقام مسجد فیض الہی واقع ترکمان گیٹ دہلی ہے، شورا گروپ کہلاتا ہے۔ جبکہ اس منظم ترین دینی و دعوتی تحریک میں دراڑ پڑنے کی کئی داخلی وجوہات ہیں، تاہم شرعی نقطہ نظر سے خارجی سطح پر جو سب سے بڑی اور عالمگیر سطح پر مؤثر ترین وجہ بنی وہ عالم اسلام کے موقر ترین دینی و علمی ادارے دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ بنا جو دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد صاحب کے نظریات ان کے افکار کے رد میں صادر کیا۔ اس فتوے سے متعلق اہم دستاویزات جن پر دارالعلوم کے اکابر علماء کے دستخط موجود ہیں دارالعلوم کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں، تاہم مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم نے اپنا موقف جن الفاظ میں بیان فرمایا ہے وہ اسے من و انہی الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ دارالعلوم کا جو فتویٰ آیا ہوا ہے وہ یہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند فتوے میں لکھتا ہے، امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنہ والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کی باتوں کو سننے کے بعد خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ یہ دارالعلوم کا فتویٰ اس میں درج کیا گیا ہے۔ دارالعلوم کے اس فتوے کی تائید ملک اور ملک سے باہر کے نامور دینی اداروں کی طرف سے کی گئی، لیکن زمینی سطح پر صورتحال یہ رہی کہ مولانا سعد صاحب کی جماعت نے بدستور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھا، اور فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ متذکرہ دونوں جماعتیں کام کرتی ہیں
اور دونوں میں کسی آپسی تعلق و تال میل کے بجائے چپکلش اور آپسی دوری کا ماحول پایا جاتا ہے، جس میں روز بروز کمی کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہم عام مسلمان اپنی وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے مقتدر علماء کرام سے چند اہم امور میں رہنمائی چاہتے ہیں، جن کو ذیل میں نمبر وار درج کیا جاتا ہے۔ یہ جو سوالات ان نے کیے ہیں انہی کے جوابات چونکہ مطلوب تھے، اس لیے نمبر وار تقریباً 8 سوالات کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کیا دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد صاحب کے حوالے سے واقعتاً اس طرح کا فتویٰ صادر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، الجواب وباللہ توفیق، یقیناً دارالعلوم دیوبند نے ایک نہیں متعدد فتاوی جاری کیے ہیں، اور ان کی تائید مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور اور دیگر بے شمار مدارس نے کی ہے، اور یہ فتاوی باہر کے ممالک مثلاً علماء ساؤتھ افریقہ، علماء بنگلہ دیش اور دیگر متعدد ممالک کے علماء نے بھی لکھے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو کیا دارالعلوم دیوبند نے عجلت میں یعنی جلد بازی میں یا کسی کی رعایت میں بغیر کسی ٹھوس تحقیق کے ایسا فتویٰ دیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند، اس کا جواب لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند اور دیگر بے شمار اہل مدارس، علماء اور جماعتوں نے جو فتاوی لکھے ہیں وہ نہ تو عجلت میں اور نہ ہی کسی کی رعایت میں لکھے گئے ہیں، بلکہ جناب مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے بے شمار بیانات اور تحریرات کو خوب سننے اور پڑھنے کے بعد اور نجی طور پر بار بار ان کو متنبہ کرنے کے بعد، جب وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے ان انحرافات اور باطل استدلالات اور تحریف زدہ خیالات کی اصلاح کرنے کے بجائے بار بار ان کا اعادہ کرتے رہے، تو دارالعلوم نے یہ فتویٰ دیا، وہی جو سوال نامے میں درج کیا گیا ہے اور جسے آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ الحمدللہ دارالعلوم نے یہ فتویٰ برمحل اور بر وقت دیا۔ یہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے تحفظ دین کا فرض منصبی ہے۔ تیسرا سوال، اگر واقعی ایسا فتویٰ دارالعلوم نے دیا ہے تو کیا دارالعلوم نے اس کے بعد اپنے موقف میں کسی طرح کی کوئی ترمیم یا تبدیلی کی ہے؟ مولانا سعد صاحب کی طرف سے چونکہ کوئی رجوع نہیں پایا گیا، اس لیے نہ تو دارالعلوم دیوبند نے اور نہ ہی دوسرے کسی بھی ادارے کے دارالافتاء نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کی، اور نہ ہی اپنا فتویٰ واپس لیا۔ یہ بھی بہت اہم سوال تھا۔ اس سلسلے میں چوتھا سوال یہ کیا گیا، کیا اس فتوے کے بعد مولانا سعد صاحب نے اپنے نظریات سے دارالعلوم کے سامنے کوئی رجوع نامہ پیش کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کیا دارالعلوم دیوبند اس رجوع نامے سے مطمئن ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ لکھتے ہیں، جب رجوع سرے سے پایا ہی نہ گیا بلکہ مزید اس سے بڑھ کر تاویلات حتیٰ کہ توہین انبیاء بھی ہوتی رہی، مولانا سعد صاحب کی طرف سے توہین انبیاء بھی ہوتی رہی، تو دارالعلوم دیوبند یا دیگر علماء مطمئن بھی نہیں ہوئے، لہذا فتویٰ برقرار ہے۔ پانچواں سوال یہ کیا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں کیا مولانا سعد صاحب کو امیر ماننے والی جماعت، جو مولانا موصوف کے انہی نظریات کی اشاعت و ترویج کرتی ہے جن پر دارالعلوم نے سخت گرفت کی ہے، کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرنا یا ان کے ساتھ جڑ کر ان کے کام کا رفیق یعنی ساتھی بننا اور اس کی ترویج کرنا شرعاً درست ہے؟ یہ بات بھی ملحوظ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا موصوف کی فکر سے وابستہ افراد اور جماعتیں تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ دارالعلوم، مدارس، علماء اور دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والی جمعیتوں اور جماعتوں سے بدظن ہی نہیں بلکہ ان کی تحقیر، ان کے کام کی تنقیص اور حدود سے متجاوز تنقیدیں کرتے ہیں، جیسا کہ عمومی مشاہدہ ہے۔ دیکھیے اس سوال کا جواب یہ لکھتے ہیں کہ جس شخص کے خیالات حق سے منحرف اور اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہوں، اس شخص کی فکر سے وابستہ جماعت اور اس کے تحت کام کرنے والے افراد کا معاون بننا بھی صحیح نہیں ہے۔ تائید کرنا اور رفیق بننا یعنی ساتھی بننا ہرگز درست نہیں۔ اس طرح کا کوئی بھی تعاون و شرکت تعاون علی الاثم والعدوان کے دائرے میں آ سکتا ہے، جو قرآن مجید کی روح سے صریح جرم ہے۔
چھٹا سوال جو عام طور پر کیا جاتا یہ ہے کہ متذکرہ بالا باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص کہے کہ بڑے لوگوں کا اختلاف ہے، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو اس اختلاف میں پڑے بغیر تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، اس صورتحال میں موصوف سے متعلقہ جماعت کے ساتھ کام کرنے کی اور خود اس قول کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب لکھتے ہیں کہ یہ اختلاف صرف بڑوں اور چھوٹوں کا نہیں ہے۔ عام طور پر حضرات کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ تبلیغ کا اختلاف یہ بڑوں کا کام ہے، یہ بڑوں کا اختلاف ہے، لہٰذا ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں اس کا جواب یہ دیتے ہیں، یہ اختلاف صرف بڑوں اور چھوٹوں کا نہیں ہے بلکہ حق اور ناحق کا اختلاف ہے۔ چونکہ دین میں تحریف ہو رہی ہے اور باطل تاویلات کے ذریعے غلط خیالات کی اشاعت ہو رہی ہے، حتیٰ کہ دین کو صرف 6 باتوں میں منحصر بتایا جا رہا ہے کہ 6 باتیں، 6 نمبر ہی سارا دین ہے۔ اس لیے یہ اختلاف بنیادی اختلاف ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ صرف بڑوں کا اختلاف ہے اور چھوٹوں کو اس سے لا تعلق رہ کر کام کرنا چاہیے، بالکل غلط ہے، یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ 7واں سوال اس میں وہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ اس فکر سے وابستہ علماء یا نرم گوشہ رکھنے والے یا معاون اور معید بننے والے علماء جو خود اسلامی مدارس سے فضیلت یافتہ ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، وہ علماء جو اس سلسلے میں معاون یا معید ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حدیث مبارکہ کو ملحوظ رکھ کر اپنے رویے کے متعلق دیانتداری اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ غور کریں اور حفاظت دین کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ حدیث میں ہے یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول الی آخر۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر دین میں تحریف ہونے لگے یا باطل تاویلات کے ذریعے دین میں ترمیم یا تبدیلی کی جانے لگے تو اس صورت میں معاون بننے کے بجائے دین کے محافظ بنے اور اپنا دینی و منصبی فریضہ سمجھتے ہوئے اس باطل کی حتی المقدور جتنا ہو سکے تردید کریں۔ کیا واقعتاً مولانا موصوف کے نظریات میں دین سے انحراف، تحریف، غلط اجتہادات اور مدارس اسلامی کے متعلق منفی تصورات و ملفوظات پائے جاتے ہیں؟ یقیناً مولانا صاحب کے بیانات، مولانا سے یہاں مولانا سعد صاحب مراد ہیں، یقیناً مولانا صاحب کے بیانات، ملفوظات و تحریرات میں تحریف دین بھی ہے اور غلط غلو بھی، باطل اجتہادات بھی اور فاسد تاویلات بھی ہیں، نیز مدارس اسلامیہ کے متعلق غلط اور فاسد خیالات بھی ہیں جو ان کے بیانات و ملفوظات سے واضح ہیں۔ اوپر درج شدہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں علماء و مفتیان کرام کی مجلس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب مولانا سعد صاحب کے غلط نظریات کی تائید اور ان کی جماعت کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرنا شرعاً درست نہیں، واللہ عالم و علمہ اتم۔ چونکہ 16 مارچ کو یہ مجلس ہوئی ہے، اس مجلس میں 1 2 4 5 10 علماء کرام نہیں تھے، بلکہ اس مجلس میں وادی کشمیر کے تمام علماء کرام، تمام اکابر موجود تھے۔ علماء کی تعداد اس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اتفاقی طور پر چونکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔